بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات میں، اور سحری کا خوبصورت سا موقع ہے شب قدر اور نزول قرآن موضوع۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ دنیا میں اس وقت جہاں جہاں شب قدر ممکنہ شب قدر 27ویں شب ہے، وہاں کے لیے آج کا یہ پروگرام، اور کل انشاءاللہ چونکہ پاکستان میں 27ویں شب ہوگی تو پہلے ہی سے ہم پاکستانیوں کو تیاری کر لینی چاہیے۔ پروفیسر صاحب، ایک سوال میں چھوڑ کے گیا تھا وقفے سے قبل کہ جب امام الملائکہ کا یہ عالم کہ ایک ہی شخصیت ایک ہی وقت میں لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد میں مسلمانوں کے گھروں پر جائیں، ان سے مصافحہ فرمائیں اور ان کے ماتھے کو بوسہ دیں، تو پھر امام الانبیاء کا کیا عالم؟ ایک بات، اور ساتھ ساتھ یہ بتائیے کہ اس رات میں کن کن لوگوں کی بخشش ہوتی ہے اور کون کون محروم رہ جاتے ہیں؟ پہلی بات کا جواب تو جنید صاحب یہ ہے کہ جبریل امین علیہ السلام امام الملائکہ ہو کر آسمان پر ہمارے آقا کے وزیر ہیں۔ وزیر کی یہ شان ہے جن کے وزیر ہیں ان کی شان کو کون بیان کر سکتا ہے؟ یہ شان ہے خدمتگاروں کی۔ سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے یہ مسئلہ حل کیا کہ آپ سے یہ فرمایا گیا تھا کہ محبوب اگر آپ یہاں رہنا چاہیں تو آپ رہ سکتے ہیں، لیکن آپ نے فرمایا کہ الی الرفیق الاعلی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن نے واضح طور پر کہہ دیا النبی اولا بالمومنین من انفسہم۔ سبحان اللہ۔ جہاں جہاں کوئی ایمان والا ہے اس کا نبی اس کی جان سے، اس کی روح سے زیادہ اس کے قریب۔ آئیے جی اس بات پہ کہ جی کون کون بخشا جائے گا، کون کون محروم؟ اللہ کی رحمت کے وہ در کھلے ہیں کہ جو تھوڑا سا بھی متوجہ ہو کر رحمت مانگنے کے لیے آ گیا وہ محروم نہیں رہے گا، لیکن محروم کون رہے گا؟ شراب کا عادی۔ اللہ ایمان والو، گندی نالی کا گندا پانی پینا چھوڑ دو، یہ اس رات میں بھی تمہیں اللہ کی رحمت کی طرف نہیں آنے دیتی۔ دوسرا، ماں باپ کا نافرمان، وہ اس رات میں بھی محروم رہتا ہے جب تک اپنے ماں باپ کو راضی نہ کر۔ اللہ اکبر، اللہ۔ تیسرا، قطع تعلق کرنے والا جان بوجھ، اللہ اکبر، اللہ، وہ بھی اس نعمت سے محروم رہتا ہے۔ اور چوتھا، کاہن، جو لوگوں کی قسمتیں بتانے کے لیے ان کے گھروں کو برباد کر رہے ہیں، وہ بھی اس رات میں محروم ہیں۔ ان کے علاوہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی رحمت للعالمینی کے صدقے اللہ کی رحمت کے دروازے ایسے واقعے ہیں۔ قطع کلام کی معذرت، اس میں قطع رحمی کرنے والے اور سود خور بھی آتے ہیں؟ جی، وہ سود خور کا وہاں ذکر نہیں ہے، لیکن اس میں بعض روایتوں میں شاید ہو، لیکن شرک کا اور یہ جو چار میں نے بتائے ہیں ان کا اس تواتر میں بتایا گیا، لیکن وہ بھی اگر توبہ کر لیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا اس امت پر، محبوب علیہ السلام کی امت پر وہ کرم ہے کہ ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر۔ اللہ اکبر۔ نزع کا عالم طاری ہونے سے پہلے تک اس اللہ نے ہمارے لیے توبہ کا دروازہ کھول رکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ آج جب اس کی رحمت اس قدر جوبن پر آئی ہے تو ہم کیوں محروم رہیں؟ اللہ اکبر۔ تو وہ بھی توبہ کر کے وہ بھی اس راستے پر آ سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے معمولی سے معمولی گناہگار سے لے کر بڑے سے بڑے گناہگار تک، اگر میں قوم بنی اسرائیل کے اس شخص کا ذکر کروں جس نے 99 قتل کیے، تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ رب تعالیٰ کی رحمت آج کی رات ہمارے لیے کس طرح دروازے کھول۔ سبحان اللہ۔ بات آگے بڑھاتے ہیں۔ علامہ صاحب، آج کی رات رحمت الہی کی وسعت اتنی وسیع کہ منادی غروب آفتاب سے لے کر طلوع فجر تک بس پکارتا رہتا ہے کہ ہے کوئی جو طلبگار آ جائے۔ بتائیے ذرا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھیے نا، اللہ رب العالمین کا اپنے بندوں پہ کمال کرم کہ حاجتیں بھی خود بتا رہا ہے۔ یہ مانگ لو، یہ مانگ لو، یہ مانگ لو، یہ اس کا کمال کرم ہے۔ یعنی یہ وہ پرچہ جو پہلے سے آؤٹ ہوا، پہلے سے آؤٹ کر کے وہ بتا رہا ہے یہ مانگو، میں دینے آیا ہوں، میں لے کے آیا ہوں اپنے ساتھ تمہیں دینے کے لیے، اپنی شان کے لیے۔ ڈسٹنکشن مارکس پہلے سے طے کر دیے۔ بے شک ایسی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں جنید بھائی اللہ رب العالمین نے فرمایا رحمتی وسعت کل شیء، کہ میری رحمت جو ہے وہ ہر شے کو اپنے احاطے میں لیے ہوئے ہے، اس پر حاوی ہے وہ۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ اللہ رب العالمین نے جب حضرت انسان کو پیدا کرنے کا فیصلہ فرمایا تو دیکھیے اس کو، یہ اشرف المخلوقات ایسے ہی نہیں ہے، اس کی پیدائش سے پہلے رب ذوالجلال نے ایک فیصلہ کیا
اس فیصلے کو اپنے اوپر لازم کیا. کوئی کسی کی جرت اور مجال نہیں ہے کہ رب پہ کوئی چیز انفورس کی جا سکے, وہ اس کی اپنی شان ہے کہ اس نے اب اس فیصلے کو اپنے اوپر لازم کیا, پھر اس کو ان رائٹنگ لکھوایا, پھر اس فیصلے کو عرش کے اوپر پریزرو کیا, محفوظ کیا, سبحان اللہ, اتنا اہتمام کیا. سبحان اللہ. صحابہ اکرام علیہم الرضوان نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا فیصلہ تھا؟ فرمایا رب نے یہ فیصلہ کیا سبقت رحمتی علی غضب, میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے, میری رحمت ہمیشہ میرے غضب پہ غالب رہے گی, اللہ غالب رہے گی. اور کیسے غالب رہے گی؟ حدیث مبارکہ میں آتا ہے قیامت کا دن ایک آدمی کا اللہ کے حضور میں کیس, فیصلہ ہوتا ہے ایک نیکی کم ہے لے آؤ تو جنت میں جا سکتے ہو, ایک نیکی پہ رکا ہوا ہے, ایک نیکی پہ رکا ہوا ہے, اللہ اللہ, اور اس کو اوپن آپشن دی جاتی ہے کہ جاؤ پورا میدان معاشر پڑا ہے, کسی سے ایک نیکی لے آؤ. کون دے گا؟ اب وہ جاتا ہے ماں کے پاس, بھائیوں کے پاس, دوستوں کے پاس, کوئی بندہ اسے ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں. سب کو اپنی فکر لگی, سب کو, ہر بندہ کہتا ہے نفسی 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 نفسی. وہ مایوس واپس پلٹ رہا ہے تو ایک بندے کی نظر پڑتی ہے, وہ کہتا ہے کہ یار تم کیوں پریشان ہو؟ وہ کہتا ہے جی میں, اللہ نے فرمایا ایک نیکی لے آؤ, ماں کے پاس بھی گیا ہوں, بھائیوں کے پاس بھی, کسی نے نہیں دی. اسے کہا ادھر میرے پاس ہو, میرے نامہ عمل میں ٹوٹل ہے ہی ایک نیکی, باقی سارے گناہ ہیں, ہے ہی ایک نیکی, وہ میرے پاس رہے بھی تو میرے کام آنے والی نہیں ہے. میرے پاس تو سارے گناہ ہیں, مثلا 100 میں سے 99 گناہ ہیں تو ایک نیکی ہے, تو وہ میرے کس کام آئے؟ 99 سوال غلط ہو گئے, ایک ہی صحیح ہوا, ایک ہی صحیح ہے میرے پاس, صحیح ہے, تو یہ تم لے جاؤ. وہ بندہ خوشی سے نیکی ریسیو کر کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے, ٹوٹیلٹی ہو گئی. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں مل گئی نیکی؟ وہ کہتا ہے مولا پہلے تو نہیں ملی تھی, اب مل گئی. اللہ فرماتے ہیں اچھا کس سے ملی ہے؟ فلاں بندے سے. ملائکہ کو حکم ہوگا لے کے آؤ, اسے بھی لے کے آؤ. اللہ بلا کے کہیں گے کہ تم نے اپنی نیکی اس کو کیوں دے دی؟ اس نے کہا مالک میرے پاس تھی, میرے تو کسی کام کی آنے والی نہیں تھی, 99 گناہ تھے میرے پاس. جواب وہاں پہ جملہ سنیے, رب ذوالجلال فرماتا ہے کرمک اوسع من کرمی, اس سے زیادہ تیرے پاس جو کرم, رحمت, ترس, رحم کھانے کا جذبہ وہ مجھ سے زیادہ آ گیا. اللہ فرمائیں گے وہ ایک نیکی لانے والے تو جا نیکیوں کی وجہ سے جنت میں, اور اے دینے والے ایک نیکی تو جا جنت میں میرے کرم کی وجہ سے, اللہ اللہ میری رحمت کی سبحان وجہ اللہ سبحان اللہ. سے. وہ اتنا رؤوف و رحیم, سبحان اللہ, اتنا کریم ہے. ڈاکٹر صاحب یہ رات چونکہ نزول قرآن کی بھی رات ہے, اور قرآن کا نزول وہی بات ہے کہ پہاڑوں پر نازل کر دیتے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا. قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ شان ہے کہ قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا. بدقسمتی ہماری کہ ہم نے طاقوں میں سجا دیا, ورنہ آج کی رات تو صاحب اس قرآن کے ساتھ وفا کرنے کی رات ہے. بتائیے ذرا. قبلہ نوری صاحب نے ابھی جو وہ ایک نیکی کی بات کی نا جی, اس پہ میں نے بڑی تحقیق کی کہ آخر اس کے پاس وہ جو ایک نیکی تھی وہ کیا تھی. اچھا وہ کیا تھی؟ وہ کیا تھی؟ تو یہ نسائی شریف میں مجھے جا کے ملی کہ وہ ایک نیکی یہ تھی کہ وہ لوگوں کو قرض دے دیا کرتا. اچھا, قرض حسنہ دے دیا کرتا تھا, اور جب وہ ٹائم لیا کرتا تھا نا کہ 1 مہینے بعد 2 مہینے بعد, تو اس دن اپنا خادم بھیجا کرتا تھا کہ جاؤ آج اس کا ٹائم ہے ہمارے ساتھ پیسے واپس کرنے کا, اگر اس سے بن گئے ہوں تو ٹھیک ہے, ورنہ اسے ٹائم آگے دے دینا, اسے تنگ نہ کرنا. کیا بات. اچھا جب وہ اگلے ٹائم پہ جاتا تو پھر اسے کہتا اگر اس سے ہو گئے ہوں تو ٹھیک ہے, ورنہ کچھ اسے رعایت اور کر اللہ کوئی ادا بھلی لگ گئی. اللہ کریم نے اسے پوچھا کہ تو اس بندے کو رعایت کیوں دیتا تھا؟ تو وہ کہتا ہے یا اللہ میں اسے رعایت اس لیے دیتا تھا کہ قیامت والے دن تو مجھے رعایت دے. اللہ اللہ بھائی, سبحان اللہ سبحان اللہ. وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ, لوگوں کو معاف کرو, لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو, اللہ کریم تمہارے گناہوں کو معاف سبحان اللہ. میں نے اس سے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے, 1000 باتوں کی ایک بات ہمارے ناظرین کے لیے, جس طرح آپ کا رویہ اللہ کریم کی مخلوق کے ساتھ ہوگا
اللہ کریم کا وہی رویہ آپ کے ساتھ ہوتا وہ ہے نا کہ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر. اللہ اللہ اللہ. اور یہ جو آپ نے دوسری بات کی کہ اللہ کریم کی ذات و برکات نے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ. یہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا ہم پہ احسان ہے کہ پوری کائنات کے فرشتے، پوری کائنات کے آسمان، زمینیں اور پہاڑ جس قرآن مجید کا تحمل نہ کر سکتے تھے وہ قلب مصطفیٰ نے اٹھا کر ہمارے لیے آسان کر دیا. اور قرآن مجید نے اس کو بیان کیا. یہ آسان نہیں تھا، یہ اتنا قرآن مجید کا جو حقیقی تحمل ہے بڑا مشکل تھا. فرمایا فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، حبیب ہم نے آپ کی زبان کے وسیلے سے اسے آسان کیا ہے. یہ قرآن مجید میں آپ کی زبان کا وسیلہ نہ ہوتا تو کائنات میں کوئی قرآن کا تحمل نہ کر سکتا. آج دیکھیں نا 6 کروڑ سے زیادہ بھی ایک امریکن ریسرچ سینٹر نے اس پہ کام کیا ہے کہ پوری دنیا میں آل اوور دا ورلڈ کتنے قرآن کے حافظ ہیں جن کے سینوں میں. تو وہ کہتے ہیں اس وقت 6 کروڑ سے زیادہ قرآن مجید کے حافظ اس وقت دنیا میں موجود ہیں. اس سے زیادہ 6 کروڑ سے. یعنی اگر یہ کتنی لطیف بات ہے، اگر صرف اس بات کا لطف اگر لیا جائے اس موقع پہ سننے والوں کے لیے جی کہ وہ جو اگر لیٹ سپوز اگر اس فگر کو ہم کریکٹ مان لیں انسانی شکل میں 6 کروڑ، ویسے تو ظاہر معاملہ کیا ہوگا رجال الغیب کا اور ملائکہ کا، اگر 6 کروڑ لوگ ایک ہی وقت میں قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوں گے تو ذرا سوچئے دنیا کا کون سا کونا ہوگا جو میرے رب کی نزول قرآن کی یہ برکتیں ہیں نا کہ آج پوری دنیا میں وہ کون سی کتاب ہے جس کی اس طرح تلاوت کی جاتی ہے، جس کو لوگ قیام میں سنتے ہیں اور ہر سال ریپیٹ ہوتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں یہ دیکھیں یہ بھی ایک لطف ہے کہ اللہ کریم نے رمضان کو قرآن کی حفاظت کا ذریعہ بنا دیا. ہر سال حفاظ جو ہیں وہ تیاری کرتے ہیں اور پھر لیلۃ القدر پہ اس کا اختتام کر دیا. جس رات نازل ہوا تھا اس رات اس کا اختتام کر دیا. یہ حیران کن ایک، اور اختتام بھی ایسا کرتے ہیں کہ اختتام کے ساتھ ہی ابتدا کرتے ہیں تاکہ کہیں اختتام والا معاملہ ہی نہ آئے. جی اسی طرح یہ تو حضور علیہ السلام کا یہ فرمان بھی ہے. اس رات یہ بھی قرآن کا میسج ہے کہ نازل اس رات ہوا تو حضور نے فرمایا افضل عبادت امتی ہوا تلاوت القرآن. میری امت کی عبادت میں افضل ترین عبادت یہ ہے کہ وہ قرآن مجید کی تلاوت کرے. پروفیسر صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. یہ بتائیے اب کہ ایک تو قرآن پاک کا ظاہر ہے جو گفتگو ہوئی، ساتھ ساتھ اس رات کی علامات کے حوالے سے بہت سے لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ اس رات کی علامات کیا ہیں. یعنی یہ جو 5 تاک راتوں میں کوئی ایک شب قدر ہے، اب اس کی علامات کیا بتائی جاتی ہیں؟ جنید بھائی ایک تو علامات وہ ہیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دی. میں عرض کرتا ہوں ان کو بھی، لیکن اس سے پہلے جو آپ نے ایک بڑا خوبصورت جملہ بولا تھا کہ جب اتنے حافظ کروڑوں کی تعداد میں حافظ اکٹھے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، میں اسی کو بدلتا ہوں کہ وہ جو ایک شعر ہے محمد مصطفیٰ کے عشق میں ہر آنکھ پرنم ہے، یہ دیکھا ہے محبت کا اثر طیبہ کی گلیوں میں. اب اگر شب قدر میں جبرائیل امین مسلمانوں سے مصافحہ کرتے ہیں، مسجدوں میں بیٹھے ہوئے قرآن پڑھنے والے وہی سارے مصافحے کی لذت سے آشنا ہوتے ہیں، ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جڑیاں جاری ہوتے ہیں، تو یہ بھی تو شب قدر کی ایک علامت ہے. یعنی اس رات میں آنسوؤں کا بہنا یہ بھی تو شب قدر کی علامت ہے. امام باقر علیہ السلام سے پوچھا گیا، آپ سے پوچھا کہ جناب آپ پہچان لیتے ہیں کہ شب قدر ہے آج یا نہیں ہے؟ کس چیز سے آپ پہچانتے ہیں کہ شب قدر ہے؟ آپ فرمانے لگے کیف لا نعرف والملائکۃ تطوف بنا، کیسے نہ پہچانے جب فرشتے ہمارا طواف کر رہے ہوتے ہیں، ہم نہ پہچانیں گے تو شب قدر کی علامات ایک تو وہ ہیں. اب دوسری طرف وہ علامات جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیضان دیا ہے اور آپ نے فرمائی ہیں، سمحتن، سرکار نے فرمایا، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، امام ابن کثیر نے تفسیر میں نقل کیا، فرمایا سمحتن تلقتن بلجتن لا حارتن ولا باردتن سبحان اللہ تصبح شمس صبیحتها ضعیفۃ حمراء. سرکار نے ارشاد فرمایا اس کی علامتیں یہ ہے، سمحتن یہ معتدل ہوگی، بڑی، تلقتن خوشگوار ہوگی، بلجتن روشن ہوگی. عجب معاملہ ہے کہ یہ 14ویں کے بعد آتے ہی ہے شب قدر. 14ویں کا رات طلوع ہو کے گزر چکا، مگر اب راتوں کو اندھیرا ہونا چاہیے تھا. رات میں اندھیرا ہوتا ہے رات کی وجہ سے، مگر یہ وہ رات ہے جس کا اندھیرا بھی روشنی دے رہا ہو. انوار ملائکہ اس کے اندر ہیں، وہ روشن. سرکار نے فرمایا بلجتن روشن ہوگی،
اب یعنی مطلع صاف ہوگا، بالکل صاف مطلع ہے، اس کے اندر سے ایک ایسی چھنچھناہٹ ہے نور کی، نور کی ایک چھنچھناہٹ ہے کہ آنکھوں کے آگے پردے سا وہ منظر نہیں بن رہا۔ اب وہ سرکار فرما رہے ہیں لا حارتم ولا باردہ، نہ سخت گرم ہے نہ ٹھنڈی، تمازت گرمی نہیں ہے، ٹھنڈک اتنی نہیں ہے، ایک ایسا معتدل سا اعتدال ہے اس کے اندر کہ ہر طبیعت کو خوشگوار محسوس ہو رہا ہے۔ اب اس کا جو اگلے دن سورج طلوع ہوگا اس کے اندر سرخی کم ہوگی، ضعیفت و ہمراہ، بلکہ بعض روایتوں میں تو ایسا ہے کہ وہ اس طرح شعاع کے لیسا لہا شعاعن، اس کی شعاعیں نہیں ہوگی، لگے گا جیسے 14ویں رات کا چاند نکل رہا ہے۔ سبحان اللہ، وہ جو منظر ہے، اور یہ کیوں ہے ایسا، اس کی ایک ریزن تو وہ ہے کہ جبرائیل امین علیہ السلام جب اس رات کو واپس جاتے ہیں سحری صبح کے وقت، تو واپس جا کے سورج افق اعلیٰ پہ سورج کے آگے اپنے پر بچھا کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آپ کے سبز پروں کی وجہ سے سورج کی اب جو روشنی ہے وہ اس طرح نہیں ہوتی جس طرح اگلے دنوں میں ہو رہی ہوتی ہے، سبز پروں میں سے چھن کے وہ گزر کے آ رہی ہوتی ہے۔ اور آج کے سورج کے ساتھ شیطان طلوع نہیں ہو سکتا، ہر رات وہ سورج جب صبح نکلتا ہے تو شیطان اس کے آگے کھڑا ہوتا ہے، لیکن آج نہیں نکل سکتا۔ یہ خوشگوار رات ہے جس میں آنسوؤں کی جڑیاں لگنے، واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ بس یہی بات ہے ناظرین، اس وقت جہاں جہاں پورے یورپ میں، امریکہ، کینیڈا میں، جاپان میں، جہاں جہاں سعودیہ میں 27ویں شب ہے، ممکنہ شب قدر اور 34 طاق رات ہے، اللہ کو منا لیجئے صاحب، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ساری سائنس ٹیکنالوجی جہاں جا کے فیل ہوتی ہے نا، میرے رب کی قدرت وہاں سے شروع ہوتی ہے۔ یہ کرونا یقیناً ایک آزمائش ہے، لیکن یاد رکھیے گا پروردگار کے کن کے آگے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جا کے لوٹ کے واپس آتے ہیں۔ کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سارے نبیاں دا نبی، سارے نبیاں دا نبی، تو امام سونیا، نبیاں دا نبی، تو امام سونیا، لکھاں تیرے تے درود تے سلام سونیا، نبیاں دا نبی، تو امام سونیا۔
ਲੱਖਾਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਦਰੂਦ ਤੇ ਸਲਾਮ ਸੋਹਣਿਆ ਰੱਬ ਨਾਲੇ ਤੇਰੀ ਇਹ ਕਲਾਮ ਸੋਹਣਿਆ ਲੱਖਾਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਦਰੂਦ ਤੇ ਸਲਾਮ ਸੋਹਣਿਆ ਤੇਰੇ ਸਦਕੇ ਜਹਾਨ ਸਾਰਾ ਬਣਿਆ ਤੇਰੇ ਸਦਕੇ ਜਹਾਨ ਸਾਰਾ ਬਣਿਆ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਾਨ ਸਾਰਾ ਬਣਿਆ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਾਨ ਸਾਰਾ ਬਣਿਆ ਪਾਇਆ ਤੇਰੇ ਜਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਮਕਾਮ ਸੋਹਣਿਆ ਪਾਇਆ ਤੇਰੇ ਜਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਮਕਾਮ ਸੋਹਣਿਆ ਲੱਖਾਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਦਰੂਦ ਤੇ ਸਲਾਮ ਸੋਹਣਿਆ ਪਾਇਆ ਤੇਰੇ ਜਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਮਕਾਮ ਸੋਹਣਿਆ ਲੱਖਾਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਦਰੂਦ ਤੇ ਸਲਾਮ ਸੋਹਣਿਆ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹਬੀਬ ਦੱਸ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹਬੀਬ ਦੱਸ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹਬੀਬ ਦੱਸ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੱਸ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੱਸ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਹੋਈ ਤੇਰੇ ਤੇ ਨਬੂਵਤ ਤਮਾਮ ਸੋਹਣਿਆ ਹੋਈ ਤੇਰੇ ਤੇ ਨਬੂਵਤ ਤਮਾਮ ਸੋਹਣਿਆ ਲੱਖਾਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਦਰੂਦ ਤੇ ਸਲਾਮ ਸੋਹਣਿਆ ਤੇਰੇ ਤੇ ਨਬੂਵਤ ਤਮਾਮ ਸੋਹਣਿਆ ਲੱਖਾਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਦਰੂਦ ਤੇ ਸਲਾਮ ਸੋਹਣਿਆ ਜ਼ਮੀਨ ਮੈਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਤੀ ਜ਼ਮਨ मैला नहीं होता ज़मीं मैली नहीं होती ज़मन मैला नहीं होता मोहम्मद के गुलामों का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कफन मैला नहीं होता उम्मत के गुलामों का कफन मैला नहीं होता उच्च ज़ात अली दी उच्च ज़ात अली दी उच्च ज़ात अली दी उच्च ज़ात अली दी अली कायनात दा मौला अली कायनात दा मौला सारी कायनात अली दी उच्ची ज़ात अली दी उच्ची ज़ात अली दी या गौस पाक अज करम करो या गौस पाक अज करम करो अज करम कमाउण दा वेला ए गौस पाक अज करम करो अज करम कमाउण दा वेला ए गौस पाक अज करम करो गौस पाक अज करम करो अज करम कमाउण दा वेला ए गौस पाक अज करम करो अज करम कमाउण दा वेला ए साडी बिगड़ी बना दे या मीरा बिगड़ी बना दे या मीरा अज बिगड़ी बनाउण दा वेला ए बिगड़ी बना दे या मीरा अज बिगड़ी बनाउण दा वेला ए ओ करम की नजर चिश्त के ताजवर ओ करम की नजर चिश्त के ताजवर ख्वाजा ए ख्वाजगा ख्वाजा हिंदल वरी
फरीदा टुरिया टुरिया जा, फरीदा टुरिया टुरिया जा, फरीदा टुरिया टुरिया जा, फरीदा मन विच वलना पा, फरीदा टुरिया टुरिया जा, फरीदा टुरिया टुरिया जा, माला तेरी काठ दी तू धागे लई परा, मन विच कुंडी बाप दी, नाम जपे पियो, फरीदा टुरिया टुरिया जा, फरीदा टुरिया टुरिया जा, उठ फरीदा सुत्तिया तू झाड़ू दे मसीत, उठ फरीदा सुत्तिया तू झाड़ू दे मसीत, तू सुता रब जागदा, तू सुता रब जागदा, तेरे जागे नाल फरीद, फरीदा टुरिया टुरिया जा, फरीदा टुरिया टुरिया जा, हम एक वीर ते है दम दम अली अली, वीर ते है दम दम अली अली, सखीराल कलंदर मस्त मस्त, सखीराल कलंदर मस्त मस्त, झूले लाल कलंदर मस्त मस्त, दम मस्त कलंदर मस्त मस्त, दम मस्त कलंदर, के हो नारा बाबा फजल हुसैन शाह बुखारी कलंदर दा, अखी जमल गा तू अली 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 अली, अखी जमल गा, अखी जमल गा तू अली 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 अली, अखी जमल गा, अखी जमल गा सच्चे अपने मन लेण गए, अखी जमल गा सच्चे अपने मन लेण गए, अज नित कर सर अली अली कहणगे, मस्त 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 मस्त, दम मस्त कलंदर मस्त, दम मस्त कलंदर मस्त, नबी ने वेख्या अली नू आख्या, ए मेरे लाल ने हुसैन ते हसन, ए मेरी जान ने ते साडा मान ने, बड़े कमाल ने हुसैन ते हसन। एक बार फिर नाजरीन मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ क़ससुल कुरान में, और आज हम एक बार फिर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का क़िस्सा जिसे कुरान अहसनुल क़सस कहता है वहीं से तसलसल जोड़ेंगे जहाँ कल हमने रोका था। मामला ये था कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाई यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के पास पहुँच चुके हैं। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने उनको पहचान लिया था। अब मैं थोड़ा सा आपको रिकॉल करवा रहा हूँ। और यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने बिन्यामीन को यानी अपने सगे भाई को रोक लिया और बाकी भाइयों को भेज दिया। उन्होंने आके हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को सब कुछ बताया। याकूब अलैहिस्सलाम फिर गमदीदा हो गए, बहुत ज़्यादा नमदीदा हो गए। लेकिन फिर उसके बाद तय ये पाया कि अब तुम लोग जाओ और जाकर यूसुफ़ को भी तलाश करो अलैहिस्सलाम और बिन्यामीन को भी। वहीं से सिलसिला जोड़ते हैं। आज आपने साथ रहना है क्योंकि आज मैं आपको बाप और बेटे की अजीम मोहब्बत का वो नाज़रीन पहलू बताऊँगा इंशाअल्लाह कि यकीन मानिए ये जितनी भी औलादें हैं ना दुनिया भर में इंशाअल्लाह अश अश कर उठेंगी। अच्छा जी, हुआ क्या? याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आए मेरे बेटो, तुम लोग जाओ और यूसुफ और उसके भाई बिन्यामीन को तलाश करो और खुदा की रहमत से मायूस मत हो जाओ, क्योंकि खुदा की रहमत से मायूस हो जाना काफिरों का काम है। चुनाचे बरादरान यूसुफ फिर मिस्र को रवाना हुए और जाकर अजीज़ मिस्र से कहा कि आए अजीज़ मिस्र, हमारे घर वालों को बहुत बड़ी मुसीबत पहुंच गई है। याद रहे अजीज़ मिस्र अब यूसुफ अलैहिस्सलाम खुद हैं और हम चंद खोटे सिक्के लेकर आए हैं, लिहाजा आप बतौर खैरात हमें कुछ गल्ला दे दीजिए। अपने भाइयों की ज़ुबान से घर की दास्तान और खैरात का लफ्ज़ सुनकर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर रिक़्क़त तारी हो गई और आपने भाइयों से पूछा कि तुम लोगों को याद है कि तुम लोगों ने यूसुफ और उसके भाई बिन्यामीन के साथ क्या सलूक किया था? ये सुनकर भाइयों ने हैरान होकर पूछा कि सचमुच आप ही यूसुफ हैं? तो आपने फरमाया कि हाँ, मैं ही यूसुफ हूँ और बिन्यामीन मेरा भाई है।
اللہ تعالیٰ نے ہم پر بڑا فضل و احسان فرمایا ہے۔ یہ سن کر بھائیوں نے نہایت شرمندگی اور لجاجت کے ساتھ کہنا شروع کیا کہ بلا شبہ ہم لوگ واقعی بڑے خطا کار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہم لوگوں پر بہت بڑی فضیلت بخشی ہے۔ بھائیوں کی شرمندگی اور انتہائی درجے کی معافی سے متاثر ہو کر آپ کا دل مکمل طور پہ بھر آیا اور آپ نے فرمایا کہ آج میں تم لوگوں کو ملامت نہیں کروں گا، جاؤ میں نے سب کچھ معاف کر دیا، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف فرمائے، اب تم لوگ میرا یہ کرتا لے کر جاؤ۔ یہاں ناظرین میں جملہ روک کے عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ کو یاد ہے خانہ کعبہ کا واقعہ، آپ کو یاد ہے فتح مکہ کا واقعہ، جب انہوں نے پوچھا تھا قریشیوں نے سرکار علیہ السلام سے، یعنی سرکار علیہ السلام نے جب فرمایا تھا کہ تم جانتے ہو میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا، تو انہوں نے یہ عرض کیا تھا کہ آپ کریم ابن کریم ہیں اور ہمیں یقین ہے کہ آپ کرم فرمائیں گے، تو آپ نے فرمایا تھا لا تثریب علیکم اليوم، یعنی آج تمہارا مواخذہ نہیں، اور آپ نے فرمایا تھا جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا آج میں وہ تمہارے ساتھ کروں گا، یعنی تمہیں معاف کر دوں گا۔ یہ ایگزیکٹلی ناظرین وہ سچویشن تھی جو میں نے ابھی آپ کو بتائی۔ اچھا پھر ہوا یہ ناظرین کہ انہوں نے کہا کہ تم جاؤ میرا کرتا لے کر اور ابا جان کے چہرے پر ڈال دینا تو ان کی آنکھوں میں روشنی آ جائے گی، پھر تم لوگ سب گھر والوں کو ساتھ لے کر مصر چلے آؤ، یعنی اب معاملہ طے پا گیا۔ یہاں میں ایک اور بات آپ کو عرض کرتا ہوں، کچھ لمحوں کے بعد وہ بات آنے والی ہے، بس یہ ذہن میں رکھیے گا، ایک کرتا تعویذ کی صورت میں گلے میں ڈالا تھا یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کے، اور جب کنویں میں اندھیرا تھا تو جبرائیل امین نے جب وہ کرتا ان کو پہنایا تو کنویں کے اندر روشنی ہو گئی، وہ سارا کنواں روشن ہو گیا۔ اب ایک کرتا بیٹے نے باپ کے لیے بھیجا ہے، ذرا سنیے گا کہ اس میں کیا ہوا۔ بڑا بھائی ناظرین یہودا یہ کہنے لگا کہ یہ کرتا میں لے کر جاؤں گا، کیونکہ حضرت یوسف کا کرتا بکری کے خون میں رنگ کر میں ہی ان کے پاس لے گیا تھا، تو جس طرح میں نے انہیں وہ کرتا دے کر غمگین کیا تھا آج یہ کرتا جا کر میں ان کو دوں گا اور ان کو خوش کر دوں گا۔ چنانچہ یہودا یہ کرتا لے کر گھر پہنچا اور اپنے والد کے چہرے پر ڈال دیا تو ان کی آنکھوں میں بینائی آ گئی۔ یعنی ایک طرف باپ نے کرتا بیٹے کو دیا، کنواں روشن ہو گیا، یہاں اب بیٹے نے باپ کو کرتا بھیجا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بینائی دوبارہ عطا کر دی۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے تہجد کے وقت بعد از نماز اپنے سب بیٹوں کے لیے دعا کی اور یہ دعا قبول ہو گئی، چنانچہ آپ پر وحی اتری کہ آپ کے صاحبزادوں کی خطائیں بخش دی گئی ہیں، بے شک میں یوسف کی خوشبو پا رہا ہوں۔ اب یہ جملے آپ نے ادا کرنے شروع کیے، اگر مجھے تم لوگ یہ نہ کہو کہ میں سٹھیا گیا ہوں۔ آپ کے پوتوں نے جواب دیا کہ خدا کی قسم آپ اب بھی اپنی اس پرانی ورفتگی میں پڑے ہوئے ہیں، بھلا کہاں یوسف ہے اور کہاں اس کی خوشبو۔ اچھا یہ معاملہ ناظرین کرتا پیش کرنے سے پہلے کا ہے، یعنی نگاہیں آنے یا بینائی آنے سے پہلے کا ہے، لیکن جب یہودا کرتا لے کر کنان پہنچے، جیسے ہی کرتے کو حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈالا گیا تو فوراً ہی ان کی آنکھوں کی روشنی واپس آ گئی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ پھر جب خوشی سنانے والا یہودا آیا اور اس نے وہ کرتا حضرت یعقوب علیہ السلام کے منہ پر ڈالا تو اس وقت ان کی آنکھوں میں پھر روشنی آ گئی اور انہوں نے فرمایا کہ میں نہ کہتا تھا کہ مجھے اللہ کی شانیں معلوم ہیں جو تم نہیں جانتے، یعنی وہ صبر تھا یعقوب علیہ السلام کا جو مستقل ان کے ساتھ تھا کہ انہیں معلوم تھا کہ ہونا والا کیا تھا، وہ اسی پہ استقامت کے ساتھ ڈٹے ہوئے تھے۔ یہودا مصر سے حضرت یعقوب علیہ السلام کا کرتا لے کر جیسے ہی کنان کی طرف چلا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کنان میں بیٹھے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو ناظرین مکمل طور پہ سونگ لی تھی۔ اچھا جی اب ہوا یہ ناظرین کہ چونکہ ظاہر سارا معاملہ طے ہو گیا تو اب مصر کو روانگی کا سامان ہونے لگا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد اور سب اہل و عیال کو لانے کے لیے بھائیوں کے ساتھ 2 سواریاں بھی بھیج دی تھیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے گھر والوں کو جمع کیا تو تقریباً 72 یا 73 آدمی بنے جن کو ساتھ لے کر آپ مصر میں روانہ ہوئے۔ یاد ہے نا ناظرین یہ فگر آپ کو 72 یا 73، ایک 72 کا قافلہ یہ تھا اور ایک 72 کا قافلہ وہ تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے اب بات کیا ہے کہ آپ کی نسل میں کیسی برکت دی ہے، ذرا سنیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی نسل میں اتنی برکت عطا فرمائی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقت جب بنی اسرائیل مصر سے نکلے تو ان کی تعداد 6 لاکھ سے زیادہ تھی، حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے مصر میں جانے سے تقریباً 400 سال کے بعد کا زمانہ ہے۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے اہل و عیال کے ساتھ مصر کے قریب پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے 4000 لشکر اور بہت سارے مصری سواروں کو ساتھ لے کر آپ کا استقبال کیا اور بے انتہا ریشمی جھنڈے، قیمتی پرچم لہراتے ہوئے، قطاریں باندھے ہوئے مصر کے باشندے جلوس کی صورت میں روانہ ہوئے۔ بھائی کیوں نہ ہو یہ بتائیے مجھے،
بات یہ ہے کہ پروٹوکول بھی تو حضرت یعقوب علیہ السلام کا ہے، اور جو پروٹوکول دینے والے ہیں خود یوسف علیہ السلام ہیں۔ تو آپ دیکھیے ناظرین، میں جو آپ کو بتا رہا تھا کہ اب باپ بیٹے کا ذرا پروٹوکول دیکھیے گا کہ کس انداز سے بیٹے نے باپ کا استقبال کیا ہے، اور پھر باپ نے اس کے بعد کیا کیا ہے، یہ میں بھی آپ کو بتاؤں گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے فرزند یہودا کے ہاتھ پر، یعنی وہ بہت ہی شاہانہ انداز میں بیٹھے ہوئے تھے، یعنی اپنے فرزند یہودا کے ہاتھ پر ٹیک لگایا، آپ تشریف فرماتے بہت آرام کر رہے تھے۔ جب ان لشکروں اور سواروں پر آپ کی نظر پڑی تو آپ نے دریافت کیا کہ اے یہودا، کیا یہ فرعون مصر کا لشکر ہے؟ اچھا، آپ کو ذہن میں رہے کہ فرائین بہت آئیں، تو انہوں نے پوچھا کیا یہ فرعون مصر کا لشکر ہے؟ تو یہودا نے عرض کیا کہ جی نہیں ابا جان، یہ آپ کے فرزند حضرت یوسف علیہ السلام ہیں جو اپنے لشکروں اور سواروں کے ساتھ آپ کا استقبال کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ آپ بہت متعجب ہو کر آپ دیکھ رہے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی، اب آئے جبرائیل علیہ السلام، اے اللہ کے نبی، اپنا سر اٹھا کر فضائے آسمانی پر ذرا نظر فرمائیے کہ آپ کی شادمانی کے لیے اور اس خوشی میں شرکت کے لیے ملائکہ کا ایک جم غفیر آسمانوں سے لے کر زمین تک موجود ہے۔ یہ پروٹوکول ذہن میں رہے ناظرین حضرت یعقوب علیہ السلام کا، یعنی جبرائیل امی بھی خود تشریف لائے ہوئے ہیں، جو مدتوں سے آپ کے غم میں رو رہے تھے، یعنی جب سے حضرت یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام سے بچھڑ کر یا ان کے بچھڑنے کی وجہ سے غم میں رو رہے تھے، ان کے ساتھ آسمانوں کے فرشتے بھی رو رہے تھے۔ ملائکہ کی تسبیح اور گھوڑوں کی ہنہناٹ اور طبل و بوق کی آوازوں نے عجیب سما سا پیدا کر دیا تھا کہ جب باپ بیٹے دونوں قریب ہوئے، اب وہ لمحہ آ گیا جہاں حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کے جو ہجر کی کیفیتیں تھیں وہ وصل میں تبدیل ہونے والی تھی، ملت میں تبدیل ہونے والی تھی۔ تو جیسے ہی باپ بیٹے قریب ہوئے اور حضرت یوسف علیہ السلام نے سلام کا ارادہ کیا، یہ وہ موقع آ گیا ناظرین جو میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ پروٹوکول یہ کہتا ہے کہ بیٹا جب باپ کے سامنے آئے تو ادب سے سر جھکا کر سلام کرے، لیکن یہاں پر قدرت نے پروٹوکول بالکل ہی تبدیل کر دیا۔ وہ کیا ہوا ذرا سنیے کہ جیسے ہی حضرت یوسف علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ میں اپنے باپ کی بارگاہ میں سلام عرض کروں تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ ذرا توقف کیجئے اور اپنے بزرگوار کو ان کے رقت انگیز سلام کا موقع دیجئے۔ یعنی یہاں جبرائیل امین نے یوسف علیہ السلام کو روک دیا کہ آج آپ سلام نہیں کریں گے، آج آپ کے والد آپ پر سلام کریں گے۔ چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان لفظوں کے ساتھ سلام کیا، یعنی اے تمام غموں کو دور کرنے والے، اے تمام غموں کو دور کرنے والے، آپ پر سلام ہو۔ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو سلام بھیجا۔ پھر باپ بیٹوں نے نہایت ہی گرم جوشی کے ساتھ معانقہ کیا، یعنی گلے ملے اور فرحت مسرت میں خوب روئے۔ پھر ایک استقبالیہ خیمے میں آپ تشریف لے گئے جو خوب مزین آراستہ اور پیراستہ کیا گیا تھا۔ وہاں تھوڑی دیر ٹھہر کر جب شاہی محل میں رونق افروز ہوئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے سہارا دے کر اپنے والد محترم کو تخت شاہی پر بٹھایا، اور ان کے ارد گرد آپ کے 11 بھائی اور آپ کی والدہ سب بیٹھ گئے۔ سب کے سب بیک وقت حضرت یوسف علیہ السلام کے آگے سجدے میں گر گئے۔ اس پر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد بزرگوار کو مخاطب کر کے یہ کہا کہ اے میرے باپ، اے میرے والد، یہ میرے پہلے خواب کی تعبیر ہے، بے شک اسے میرے رب نے سچا کر دکھایا، اور بے شک اس نے مجھ پر احسان کیا کہ مجھے قید سے نکالا اور آپ سب کو گاؤں سے یعنی کنان سے مصر لے آیا۔ اس کے بعد شیطان نے مجھ میں اور میرے بھائیوں میں ناچاکی پیدا کر دی۔ بے شک میرا رب جس بات کو چاہے آسان کر دے، بے شک وہی علم و حکمت والا ہے۔ اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ اجازت دیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا حامی و ناصر ہوئیں۔